حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایھا الناس قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ یہ مشکات کی حدیث مبارکہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا کرو گے؟ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ان میں وہ چیز کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے نمبر پر قرآن ہے، دوسرے نمبر پر میری اہل بیت ہیں۔ اب جو لوگ آپ کو کامیاب نظر آئیں گے جو گمراہ ہونے والے نہیں ہیں، آپ جب بھی دیکھیں گے ان کے پاس قرآن کو بھی دیکھیں گے، حضور کی اہل بیت کو بھی دیکھیں گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی اہل بیت کو بھی دیکھیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تو تھام لیا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اہل بیت کا دامن تو تھام لیا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کا دامن تو تھام لیا لیکن اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا سنی تیرے مقدر پر قربان جاؤں کہ تیرے ہاتھ میں قرآن بھی ہے، مصطفیٰ کی اہل بیت بھی ہے، قرآن بھی ہے، اہل بیت۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں حضور کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت، حضور کی اہل بیت، لیکن قرآن سنو، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں نے چونکہ خود سنا ہے اپنے کانوں سے، اس لیے میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہوں کہ قرآن سنو تو قرآن نہیں آتا۔ اور ایک وہ ہے کہ جن سے قرآن سنو اور لوگ کہتے ہیں یار پڑھ دیتے بڑا چنگا نے۔ قرآن سنو، جس لہجے میں سنو گے اسی لہجے میں سنائیں گے، جس طرح سنو گے اسی طرح سنائیں گے، لیکن جب دیکھو کہ ان کے پاس اہل بیت ہے یا نہیں ہے تو تمہیں اہل بیت نظر نہیں آئے گی۔ جب بھی تمہیں قرآن اور اہل بیت اکٹھی نظر آئیں گی تو تم دیکھو گے کہ دائیں ہاتھ میں رب کا قرآن سنی کے ہاتھ میں ہے، بائیں ہاتھ میں اہل بیت کا دامن بھی سنی کے دامن ہاتھ میں ہے۔ دونوں چیزیں جہاں پر تمہیں اکٹھی نظر آئیں گی وہ سنی کے ہاتھ ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اہل سنت تم کو مبارک ہو کہ تمہارے ہاتھ سے نہ قرآن چھوٹا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوٹا ہے۔ سنی سے قرآن سنو تو سنی اچھے طریقے سے سنائے گا، اچھے انداز سے سنائے گا، اور اگر اہل بیت کا ذکر سنو تو وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر سنائے گا۔ ہاں، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہاں الحمدللہ ہم تو اس طرح سے ذکر اہل بیت کرتے ہیں۔